ہر کام کے پیچھے یقیناً کوئی ریزن بھی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کیوں کرتا ہے یا وہ کام کرنے کا انسان کو بینیفٹ کیا ہوتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک روزہ رکھنے کے دو مقاصد ہیں۔ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو دو طرح کے کام کرتا ہے۔ ایک ٹائپ آف ورکس اور ایکٹیویٹیز وہ ہے جو جائز ہیں، جو درست ہیں، جو صحیح ہیں، یعنی وہ شخص، انسان، مرد اور عورت صحیح کام کرتا ہے۔ اور دوسری نوعیت برا کام کرتا ہے جو اس کے پیدا کرنے والے کو قبول نہیں ہے، جو اسے پسند نہیں کرتا۔ تو عموماً دو طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اچھے کام اور برے کام۔ روزہ اپنے اندر جو خصوصیت رکھتا ہے وہ ہمیں برے کاموں سے تو روکتا ہی ہے کہ جب بالخصوص انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو عام زندگی میں اگر انسان زبان سے گالی دیتا ہے، اس کی زبان صاف نہیں ہے، تو روزے میں اور احتیاط کرتا ہے۔ عام زندگی کے اندر اگر انسان کچھ چھوٹی چھوٹی بے احتیاطیاں کرنے سے گریز نہیں کرتا، روزے میں وہ ان چیزوں کی احتیاط بھی کرتا ہے کہ کہیں میرا روزہ نہ جاتا رہے۔ لیکن اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ روزہ ان چیزوں سے بھی روک دیتا ہے کہ جو اچھی ہیں، لیکن جب تک روزہ افطار نہیں ہوتا، روزہ کھلتا نہیں ہے، اس وقت تک آپ ان اچھی اور جائز چیزوں سے بھی رکے رہتے ہیں۔ بری چیزوں سے روکا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ اچھی چیزوں سے روک دیا، اس کی کیا مطلب ہے؟ کھانا ہے، خوراک ہے، پانی ہے، وہ سب جائز ہے، انسان کے لیے اچھا ہے، لیکن ایک خاص وقت کے لیے اس سے بھی روکا۔ اس کے دو مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ انسان کے اندر ایثار اور سیکریفائز کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ سیکریفائز کا جذبہ پیدا کیا جائے کہ اگر انسان کو اس کی ضرورت کا بھی دینا پڑے، کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو، کسی مفلس کو، کسی کمزور حال کو، تو وہ اس سے بھی گریز نہ کرے، وہ اپنے جائز حصے کا بھی دینے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اس کے اندر اتنی وسعت پیدا ہو جائے، اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ کسی کا حصہ تو چھیننے کا سوچے ہی نہ، وہ اپنا حصہ بھی خوشی سے دینے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ یہ روزہ ٹریننگ کرتا ہے۔ اور دوسری ٹریننگ، خاص بات جو اس روزے سے ہمیں سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر سیلف کنٹرول انہینس کرتا ہے۔ کیونکہ انسان اس زندگی میں آیا ہے، اس کے اندر ایک جسم ہے جو یہ ہڈیوں کا بنا ہوا ہے، گوشت کا بنا ہوا ہے، اور اس جسم کے اندر بھی کچھ ایک اس کی انٹرنل باڈی ہے جو اس کو دنیا میں اچھے اور برے کاموں کے درمیان ہمیشہ گھماتی رہتی ہے۔ کبھی اس کا دل کرتا ہے اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، کبھی دل کرتا ہے اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، کبھی یہی اس کا باطن اس سے غلط کام کرواتا ہے، کبھی اس کو اچھے کام کرواتا ہے، کبھی برے کاموں پہ شرمندہ کرتا ہے اس کو، کبھی اس کو برے کاموں کی طرف اکساتا ہے۔ تو انسان کو ان دو جذبات اور کیفیات کے درمیان، ہمیشہ سینٹیمنٹس کے درمیان گھماتا رہتا ہے۔ تو روزہ، اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ سیلف کنٹرول کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ کیونکہ جیسے ہی دل میں کوئی برا جذبہ پیدا ہوا، کوئی برا خیال آیا، ہم کر گزرے، ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے پیسے زیادہ چاہیے، ہم نے کسی کی جیب کاٹ لی، ہم نے چوری کر لی، ہم نے رشوت لے لی، ہم نے کوئی اور غلط کام کر کے فوری اپنی ضرورت پوری کر لی، کیونکہ ہمیں ضرورت محسوس ہوئی۔ ہم نے اپنی ضرورت کو ختم نہیں کیا اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم اپنی ضرورت کو ہی مار دیں، نہیں، ہم نے کہا ہماری ضرورت ایسے ہی رہے گی، ہم جیسے تیسے بھی اس ضرورت کو چاہے چوری کر کے، چاہے رشوت لے کے اپنی ضرورت پوری کریں گے۔ وہ اس لیے کیونکہ سیلف کنٹرول نہیں ہے۔ جب دیکھا کہ حالات نہیں ہے ضرورت پوری کرنے کے، تو ضرورت کو مار دینے کی طاقت نہیں تھی۔ روزہ تیسری چیز ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ انسان اپنی ضرورت کو مارنا سیکھ لیتا ہے، اپنی بھوک کو مارنا سیکھنے کی ٹریننگ کرتا ہے۔
کہ جب زندگی میں کوئی مشکل گھڑی آئے، کوئی پریشانی کا وقت آئے، اگر اس کے وسائل اس کام کی اجازت نہ بھی دیں، اس کو روزے کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ سیلف کنٹرول اتنا انہینس کر لے کہ وہ اس وقت تک اپنی وہ ضرورتیں ختم کر دے جب تک ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے وسائل مہیا نہیں ہو جاتے۔ تو یہ ٹریننگ ہے، ریلیجس اسپریچول ٹریننگ ہے، روزہ رکھنا، افطار کرنا۔